اب اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ تعویذ وغیرہ، تو تعویذ بالکل شریعت میں جائز ہے، البتہ کون سا تعویذ مستحب ہے، کون سا جائز ہے، کون سا مکروہ ہے، اور کون سا ناجائز ہے، کون سا حرام ہے، یہ سمجھنا ہے آپ کو۔ تو تعویذ ایک دنیاوی طریقہ علاج ہے، جسے جیسے علاج کے دوسرے جائز طریقوں کو استعمال کرنا جائز ہے، ایسی ہی بذریعہ تعویذ بھی علاج کرنا جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام۔ اللہ نے بیماری کے ساتھ دوا بھی نازل فرمائی ہے اور ہر بیماری کے لیے دوا بنائی ہے۔ اللہ کے بندو علاج کرو لیکن حرام کے ساتھ علاج نہ کرو۔ تو اب اس سے پتہ چلا تعویذ، اگر تعویذ میں قرآنی آیات ہوں، قرآنی صورتیں ہوں، یا حدیث میں آئی ہوئی دعا لکھی ہو، تو ایسی صورت میں تعویذ کے ذریعے سے علاج کرنا مستحب ہوا، مستحب ہوا۔ البتہ جو تعویذ ایسی ہوں جس میں قرآن کے آیتیں اور صورتیں نہ ہوں، تو اس کے جائز ہونے کے لیے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ تعویذ ایسے کلمات پر ایسے کلمات اس میں لکھے گئے ہوں جس کے معنی اور مطلب بالکل کلیئر ہو، چاہے وہ عربی زبان میں ہو یا اردو ہی زبان میں ہو۔ تو پتہ چلا ایسے تعویذات جس میں ایسی چیل بلیاں لکھی ہوئی ہیں جس کے معنی اور مطلب بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہے، یا اس میں کچھ شرکیہ کلمات ہیں، تو پھر وہ جائز نہیں ہوں گے، پہلی شرط یہ۔ اور اسی طریقے سے جن کلمات کے ذریعے تعویذ دینا جائز ہے بنا کر، ان کلمات کے عدد لکھے ہوتے ہیں، گنتیاں لکھی ہوتی ہیں، تو اس میں عدد کو لکھنا، نمبر جو ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی آیات کے کلمات کے نمبر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو وقت نہیں ہے، میں بتاتا، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو حروف استعمال ہیں، ان حروف کے جب نمبروں کو جوڑیں گے آپ تو 786 نکلتا ہے۔ بہرحال تو تعویذ میں بھی نمبرات لکھے ہوتے ہیں، ان نمبرات کا لکھنا جائز ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تعویذ کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ اعتقاد اور یقین ہو کہ اللہ کے حکم اور چاہنے ہی سے یہ فائدہ پہنچائے گا۔ چنانچہ اگر تعویذ ہی کو کوئی مؤثر حقیقی سمجھے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ کہ تعویذ کو استعمال کی غرض اور مقصد بھی جائز ہو، جیسے حلال نوکری کے لیے ہو، قرض کی ادائیگی کے لیے ہو، وغیرہ وغیرہ ہو، تو بالکل جائز ہے۔ اگر مقصد ناجائز ہے، مثلا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا کسی اجنبی عورت یا اجنبی مرد کو اپنی قابو میں کرنے کے لیے تعویذ استعمال کیا جائے گا تو یہ حرام ہے، کیونکہ اگر بلا نکاحی کسی کو اپنے قابو میں کرنا مقصود ہے تب تو حرام ہے، اور اگر نکاح کے لیے اپنے قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں تو چونکہ اس شخص سے نکاح کرنا اس عورت کے یا اس عورت کا اس مرد سے نکاح کرنا عورت کے ذمہ واجب نہیں ہے، لہذا یہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو اس کو قابو کرنے کے لیے تعویذ وغیرہ کرنا، جی ہاں، اگر بیوی نافرمان ہو اور بات نہ مانتی ہو تو اس کو قابو کرنے کے لیے تعویذ کرے تو جائز ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر کسی کا شوہر ظالم ہو تو اس کے وہ قابو میں کرنے کے لیے تعویذ کرنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر ظالم ہے یا اس سے نفرت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تعویذ کرنا جائز ہے۔ بلا وجہ شوہر کو اپنے قابو میں لینے کے لیے تعویذ کرنا یا عملیات کرنا یہ مکروہ ہے۔ بلا وجہ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، ہاں اگر کوئی شوہر ظالم ہے، شوہر حق ادا نہیں کرتا ہے، شوہر کیا ہے بے رخی کرتا ہے یا اس کے دل میں محبت نہیں ہے، تو ان صورتوں میں اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے تعویذ کا استعمال کرنا جائز اور درست ہوگا۔ اور پچھلی کلاس میں
یہ بتایا تھا کہ تعویذ کے جائز ہونے کی کچھ شرائط تھی، تقریباً 3 شرطیں آئی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ تعویذ کے اندر جو کلمات ہو وہ قرآنی آیات یا احادیث میں آئی ہوئی دعا۔ دوسرا، جائز مقصد کے لیے ہو۔ تیسرا، جائز مقصد کے تحت 2 مسئلے آئے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے، اس شرط کے ساتھ جبکہ وہ اس کے حق ادا نہ کرتا ہو، ظلم کرتا ہو تو اس کو قابو میں کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، یا شوہر اپنی نافرمان بیوی کو اپنا مطیع اور فرما بردار کرنے کے لیے کوئی تعویذ وغیرہ کر سکتا ہے۔ ناجائز مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ تعویذ کو دینے والا اور لینے والا دونوں ہی تعویذ کو ایک طریقہ علاج سمجھیں اور مؤثر حقیقی یعنی اثر ڈالنے والی ذات اللہ کو سمجھے اور اس پر یقین رکھے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ تعویذ کے جائز ہونے کی کہ اور کراہت سے بچنے کی، تعویذ اللہ تعالیٰ کے کلام، اس کے صفاتی نام یعنی اسماء حسنی یا اس کے کسی صفات پر کوئی صفت اس تعویذ میں لکھی ہو، اگر ایسا نہ ہو بلکہ کسی مقرب فرشتے، جیسے کہ 4 فرشتوں کے نام بھی کچھ تعویذات میں ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کہ عرش کا ابھی نام ہوتا ہے جو کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق ہے، یا اسی طریقے سے اللہ عرش کی کرسی وغیرہ کے ذریعے ہو، تو اگرچہ یہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ کیوں اس میں؟ اس لیے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے، شرک کی اسمیل آتی ہے، اور انسان کو شرک سے، ایک مومن کو شرک سے بھی محفوظ رہنا ہے اور شرک کے ڈاؤٹ اور شائبے سے بھی محفوظ رہنا ہے۔ اس لیے وہ تعویذات جس میں مقرب فرشتوں یا عرش کے یا کرسی وغیرہ کے تصویر ہو، یا پھر جیسے کہ بعض لوگوں کے نقش ایسے ہوتے ہیں جس میں لوئن بنا ہوتا ہے، شیر بنا ہوتا ہے، یا کچھ اور طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اگر اللہ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات اور احادیث میں آئی ہوئی دعا کے علاوہ کسی مقرب فرشتے کے ذریعے سے یا اللہ تعالیٰ کے عرش یا کرسی کے ذریعے سے ملی جلی کچھ جملے اور کلمات اس کے اندر ہوں، تو علماء نے لکھا ہے جائز ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ 5ویں شرط تعویذ کے جائز ہونے کی یہ ہے، تعویذ کو بھی اس طرح استعمال نہ کیا جائے جس سے شریعت کے دوسرے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو، جیسے سونے چاندی کے تعویذ کو استعمال کرنا مردوں کے لیے ناجائز ہے، اور اسی طریقے سے سونے اور چاندی کے تعویذات عورتوں کے لیے بھی جائز، نہ عورتوں کے لیے نہ لڑکیوں کے لیے، کیونکہ تعویذ کا خول برتن کے حکم میں، تعویذ کا جو خول ہے وہ برتن کے حکم میں، لہذا جو چیز وہ تعویذ کے اندر ہے، جس سونے یا چاندی کے تعویذ کے اندر اگر نقش رکھا ہوا ہے تو وہ گویا کہ تعویذ کے حکم میں، اور تعویذ کو پہننے کی شرط یہ تھی کہ تعویذ کو پہننے میں شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، اور یہاں پر خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ سونے چاندی کے تعویذ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جائز تعویذات کو بھی اس طرح استعمال نہ کیا جائے جس سے اللہ کے نام کی بے ادبی یا بے حرمتی ہوتی ہو، چنانچہ جس پانی میں کوئی تعویذ ڈالا گیا ہو یا کچھ آیات پڑھ کر دم کر دیا گیا ہو، اس کو عام نالیوں اور گٹر میں نہ ڈالا جائے بلکہ کسی پاک جگہ میں ڈال دیا جائے، یا پھر جو ہے وہ کیاری ہے، گملے ہیں، فلاور پاٹ ہیں، ان کی مٹیوں میں ڈال دیا جائے۔ ایسے ہی ناپاک خون وغیرہ سے تعویذ لکھنا جائز نہیں ہے، خون جاندار کا ہو ناپاک ہوتا ہے، حلال جانور کا ہو ناپاک ہوتا ہے، حرام کا تو ناپاک ہے ہی، بہنے والا خون انسان کا ہو یا جانوروں کا ہو سب ناجائز ہے۔ لہذا تعویذ لکھنے کے لیے
نجاست یا خون وغیرہ کا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح تعویذ اگر کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوا نہیں ہے، لاکٹ کی شکل میں، رنگ کی شکل میں بالکل وہ نظر آتا ہے، تو اس کو ٹوائلٹ میں لے جانا جائز نہیں ہے اگر وہ اوپن ہے۔ اسی طرح ایسے تعویذ جس میں دعائیں معصورہ وغیرہ ہوں، مرد یا عورت کا ران پر باندھنا بھی بے ادبی ہے۔ البتہ جس پانی میں کوئی تعویذ ڈالا گیا ہو یا کچھ آیات پڑھ کر دم کر دیا گیا ہو، اس پانی کو اپنے جسم پر بہانا یا اس پانی سے نہانا جائز ہے۔ لیکن کھلے ہوئے تعویذ کو اپنے بدن پر رگڑنا یا رکھنا، کیونکہ جو فلیتے ہوتے ہیں اس میں حامان، قارون، فرعون، نمرود وغیرہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے پورے بدن سے جو ہے مل کر اس کو جلایا جاتا ہے۔ بہرحال وہ الگ ہے۔ لیکن تعویذ میں جب کہ قرآنی آیات یا اللہ کا نام یا کوئی دعا لکھی ہو، تو اس کو بدن پر کھلے ہونے کی حالت میں اس کو لگانا یا اس کو ملنا، یہ قرآن کی بے ادبی اور اللہ کے ناموں کی بے حرمتی ہے۔ تعویذ اگر کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، پھر اگر وہ گلے میں پڑا ہوا ہو، گلے میں ڈلا ہو، تو بیت الخلا جانے میں کوئی حرج نہیں، اور بیت الخلا جاتے وقت، ٹوائلٹ جاتے وقت اس کو اتارنا بھی ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے اسم ذات یعنی لفظ اللہ کو کاغذ میں لکھوا کر، آٹے میں ملا کر، گولیاں بنا کر مچھلیوں کو کھلانا بھی جائز ہے۔ یہ ایک علاج ہوتا ہے، اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے تعویذ کی جو شرائط بتائے گئے ہیں، جن شرائط سے تعویذ کا یا جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، انہی شرائط کی رعایت کرتے ہوئے تعویذ کا پہننا، جسم پر باندھنا یا لکھ کر پانی میں ڈال کر پینا بھی جائز ہے۔ جو لوگ جھاڑ پھونک کو جو ہے ناجائز قرار دیتے یا تعویذ کو شرک قرار دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان حدیثوں کی بخوبی اسٹڈی کریں، کیونکہ شرک کی تعریف ایسے تعویذات پہ ڈپینڈ نہیں ہو سکتی جس میں یہ سب شرطیں پائی جائیں۔ لہذا جس شرک تعویذ کا لٹکانا یا پینا یا چاٹنا یا جھاڑ پھونک میں جو ہے استعمال کیے جانے والے جو تعویذات ہیں، وہ ان تمام شرطوں کے ساتھ ہے، تو وہ بالکل جائز ہے۔ ہاں، تعویذ کے پہننے پر جو ہے بہت سارے صحابہ اکرام اور تابعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ میں نے باقاعدہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ بہرحال جو لوگ ناجائز قرار دیتے، تعویذ کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ان کو اور جن روایت اور حدیثوں میں تعویذ کی ممانعت ہے اور تعویذ کو شرک کہا گیا، ان روایت اور حدیثوں کی وجہ سے وہ لوگ تعویذات کو ناجائز اور شرک قرار دے دیتے ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے حدیث میں وہ تعویذات مراد ہیں جس میں کلمات شرکیہ، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں جن روایتوں میں تعویذ کی ممانعت ہے، اس سے وہ تعویذ مراد ہیں جو جاہلیت کے عقیدے کے مطابق جو ہے اس میں شرکیہ کلمات ہوتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد چاہی جاتی تھی۔ ان تعویذات کا استعمال کرنا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اب یہ کس سے تعویذ لینا صحیح ہے، کس سے نہیں؟ کسی غیر مسلم سے، اگھوری سے، پنڈت سے، یا کوئی فاسق ہے، بدعتی ہے، اس سے تعویذ لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ غیر مسلم، اگھوری، پنڈت تعویذ وغیرہ میں شرکیہ الفاظ استعمال کرتا ہے، یا کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا کرتا ہے، یا غیر مسلم سے تعویذ لینے میں اس کا مان سمان ہوتا ہو اور اس کے ساتھ اس کی عقیدے کے اس سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہو، تو یہ ناجائز ہے۔ اگھوری پنڈتوں کے ساتھ دو شرطوں کے ساتھ، اس کے تعویذات میں، اس کے عملیات میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہو تو ناجائز، اس سے تعویذ لینے میں اس سے عقیدت اور محبت بڑھتی ہو یا اس کا مان سمان اکرام ہوتا ہو، تب بھی ناجائز ہے۔
اگر یہ معلوم ہو جائے کہ غیر مسلم اگھوری پنڈت تعویذ میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی جس کا اعتقاد حرام ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی شرکیہ کلمات نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ضرور سمجھا جائے، ایک کافر کے لکھے ہوئے نقش اور حروف سے شفا حاصل کرنا خلاف ادب اور غیرت اسلامی کے بالکل خلاف ہے، اس لیے اگوری پنڈتوں کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے۔ البتہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں، ان سے تعویذ لینا جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ اس کے تعویذ میں کیا اثر ہوگا، اس لیے ان سے تعویذ نہیں، کسی اللہ والے سے لیا جائے۔ اسی طریقے کیا مرد نامحرم سے اور عورتیں نامحرم مردوں سے تعویذ لے سکتی ہیں؟ جی ہاں، عورتوں کو نامحرم سے دور رہنا چاہیے۔ تعویذ وغیرہ کی ضرورت ہو تو عامل سے اپنے شوہر یا کسی محرم والد بھائی وغیرہ کے ذریعے سے منگا لینا چاہیے۔ یہ تعویذ والوں کے پاس جو عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، یہ جو ہے شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ اسی طرح کس کو تعویذ دینا صحیح ہے، کس کو نہیں؟ کیا کوئی تعویذ دینے والا یا آپ لوگوں میں سے الحمدللہ سورہ فاتحہ وغیرہ آپ کے بارے میں آپ نے احادیثیں پڑھ لی ہیں، آپ کے آس پاس کوئی غیر مسلم رہتا ہو اور وہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے آپ کے پاس پانی پڑوانے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جائز تعویذ جائز مقصد کے لیے دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، اسی طرح غیر مسلم کو بھی کوئی مسلمان دے سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا غیر مسلموں کو تعویذ دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر منع نہ فرمانا احادیث سے ثابت ہے، لہذا غیر مسلم کو پڑا ہوا پانی دیا جا سکتا ہے۔